یہ سر ہاں سوال میرا یہ ہے منصور علی خان صاحب سے کہ جیسا کہ ہوتا ہے کہ آئین میں ہوتا ہے، آئین میں ہے کہ احتجاج آپ کریں، یہ جو اسمبلیوں تحلیل کرنے کا معاملے پہ عمران خان صاحب نے احتجاج نکالا ہوا ہے، تو یہ تو ایک آئینی مدت ہوتی ہے 5 سال، 5 سال کے بعد خود بخود تحلیل ہو جاتی ہیں اور پھر الیکشن ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے احتجاج نکالنا کیا آئین کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی منصور بھائی. سوری بھائی میں آپ کی آواز صحیح طرح سن نہیں سکا، جلدی سے اگر آپ پلیز سوال ذرا ریپیٹ کر دیجیے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ یہ آئینی حق ہے، آئینی مدت ہوتی ہے ایک اسمبلی کی، اور عمران خان صاحب نے احتجاج دھرنا نکالا ہوا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں اور فوری الیکشن کروائیں، کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہوگا؟ کیونکہ آئینی مدت جب پوری نہیں کرنے دیں گے یہ تو آئین کے خلاف ہوگا. نہیں سہیل صاحب، اس میں کوئی آئینی کوئی ایسی کوئی بندش نہیں ہے. استعفیٰ مانگنا کسی بھی حکومت سے ان کا رائٹ ہے، اور اگر وہ پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں اور لوگوں کا پریشر اور عوام کا پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں تو حکمرانوں سے استعفے مانگے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں البتہ ایک حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا. تختہ الٹنے میں اور استعفیٰ مانگنے میں دونوں میں فرق ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی یہ جو اس وقت حکومت ہے، یہ بھی تو عمران خان صاحب سے استعفیٰ مانگتی رہی ہے نا. جب مریم نواز جا کے جلسے کرتی تھیں یا بلاول تھوڑی دیر پہلے جو بھی بات ہو رہی تھی، ایک صاحب وہ جو بھی آئے تھے، اور جی آپ لوگ تو جی راتوں کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، آپ لوگ ملتے کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یہ سارا اسکرپٹڈ ہے. یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب بول رہے تھے، یو کین جسٹ امیجن کہ آپ سوچئے ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا امیج بنا دیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی میڈیا اس کے لیے رسپانسبل ہے، جبکہ ہم نے تو نہیں کہا بھائی. یہ لوگ خود ایک دوسرے کے بارے میں یہ بیانات دیتے ہیں جلسوں کے اندر، اور حقیقت ہے یہ بات ان کی بالکل درست ہے. رات کو ہمارا جب شو ختم ہوتا ہے تو ان میں سے کئی اکٹھے گاڑی میں بیٹھ کے جا کے کسی ریسٹورینٹ پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے انہوں نے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی جیسے یہ شو ابھی ختم ہوگا نا تو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر چھری کانٹے نکال کے یا وہ تلواریں نکال کے ایک دوسرے پہ حملہ کر دینا ہے. جبکہ ایسا ہے ہی نہیں، ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو تو بیچاروں کو اس بات کا نہیں پتا کہ کئی ان میں سے لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں شادیاں تک کی ہوئی ہیں. لڑکی والے پی ٹی آئی سے ہیں تو لڑکا والا نون سے ہے، یا لڑکا جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے تو لڑکی جو ہے وہ نون سے ہے. میں ایسے بھی خاندانوں کو جانتا ہوں. ان میں سے اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ذرا وٹو خاندان کو جا کے دیکھیے گا، ان کی بیٹیوں کی ان کے بچوں کی شادیاں کدھر کدھر ہوئی ہیں. جا کے ذرا پڑھ لیجیے گا تھوڑی سی تاریخ، وہ کدھر کدھر بیاہ ہوئے ہیں آپس میں. یقین نہیں آتا تو یوسف رضا گیلانی کا خاندان دیکھ لیجیے گا، ان کے آپس میں انہوں نے کدھر کدھر شادیاں کی ہوئی ہیں. یہ جہانگیر ترین صاحب کے جو فیملی ہے ان کی شادیاں کدھر کدھر ہوئی ہوئی ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو ساس ہیں ان کی فیملی جو ہے وہ کون سی فیملی ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. تو یہ ہماری عام عوام، ہماری قوم کو پتہ نہیں ہوتا. وہ ایک جلسہ دیکھتے ہیں، اس میں 45 منٹ کی ایک سپیچ دیکھتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں ہاں میں جی بس یہی میرا لیڈر ہے، اور لیڈر پاویں دنیا جہان دی رشتہ داریاں نبھا رہا ہے. میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں پی ٹی آئی کے چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ، چلیں یہ بات ہوگی تو ایک واقعہ آیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اگر اس کو کوئی ڈینائی کر دے تو مجھے کہہ دیجیے گا. ایک دفعہ میں نے شو میں بلایا مریم اورنگزیب کو اور فواد چودھری کو. یہ آج سے تقریباً کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. دونوں شو میں آ کے بیٹھے ہوئے، شو شروع ہوا، لڑی جا رہے ہیں دونوں، لڑی جا رہے ہیں جس کی انتہائی کوئی نہیں. بریک ہوئی، میں نے بریک لینی تھی، میں بریک میں چلا گیا. بریک میں فواد چودھری صاحب نے مریم اورنگزیب کو کہا، مفتاح اسماعیل اس وقت نا نیب کی کسٹڈی میں تھے. مفتاح اسماعیل نیب کی کسٹڈی میں تھے، وہ میرے خیال میں ایل این جی کا جو کیس تھا اس سلسلے میں. مفتاح بھائی نے کہا، فواد چودھری صاحب نے کہا، یار وہ میں مفتاح کے لیے نا سگاز لے کر آیا ہوں، تو ابھی جاتے ہوئے نا گاڑی میں پڑے ہیں، وہ تم لے لینا، وہ مفتاح کو دے دینا. میں ہنسنا شروع ہو گیا. میں نے کہا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوئے ہوئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں وہ ہماری آپس کی دوستی آ رہی تو پھر الگ ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں کہا یار کمال ہے. ویسے میں حیران ہو گیا. اور آپ یقین کریں کہ جیسے ہی ہم بریک سے واپس آئے ہیں، میں تو 4-5 منٹ کی بریک ہوتی ہے، میں واپس آیا ہوں، میں نے سوال کیا اور پھر لڑائی شروع، پھر آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اسی طرح. تو بھائی اگر یہ سیاستدان آپ لوگوں کو اس طرح بیوقوف بناتے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. وی آر جسٹ ڈوئنگ آور جاب، دیٹس اٹ. جا کے سوال کرنا ہے ان سے، جا کے سوال کیجیے. جی تھینک یو منصور صاحب.
اچھا سمانہ ملائکہ رضا ہمارے پاس ہماری اسپیس میں آئی ہیں. ویلکم سمانہ. شاہزیب صاحب آپ سوال کر لیجئے اور پھر شمع صاحبہ آپ کائنڈلی اپنے کوشچنس کو بریف رکھیں. بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں, مجھے مائک روٹیٹ کرنا ہے. السلام علیکم سب کو میرا سلام. میں باجوڑ سے تعلق رکھتا ہوں. میں منصور صاحب سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں, یہ الیکشن کمیشن نے جو نئے حلقہ بندی کہ باجوڑ کو این اے سیٹ ایک دیا ہوا ہے, اس سے ایک کم کر دیا, یہ کس رول کے تحت کیا ہے؟ ہمارا بادی چونکہ بہت زیادہ بھی ہے, تقریباً 12 لاکھ سے زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ سر آج کل صحافی جو ہے خان صاحب کی حکومت میں اکثر نکلتے تھے ہر دکان پہ ہر گھر پہ جاتے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے. آج کل تمام صحافی صاحبان نظر نہیں آ رہا پی ڈی ایم کی حکومت میں, اس کا کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ شاہ زیب صاحب آپ کا جو پہلا سوال ہے یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ابتدائی رپورٹ آج ہی الیکشن کمیشن نے پیش کی ہے, تو اس لیے مجھے پہلے آپ کے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ریسرچ کرنی پڑے گی, اس کے بعد میں اس کا جواب دے سکتا ہوں, ابھی نہیں کر سکتا. البتہ مجھے یہ ضرور پتہ لگا ہے کہ حلقوں کی تعداد جو ہے وہ کچھ کم کی گئی ہے. جو پہلے تعداد آلریڈی اس وقت ہے قومی اسمبلی میں اس سے کم کی گئی ہے. لیکن مجھے ابھی اس پہ تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا. میں 6 حلقے میری نظر مجھے پتہ لگا ہے کہ کم کر دیے گئے ہیں قومی اسمبلی کے. تو یہ جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے بعد 272 کے بجائے اب 266 حلقے ہوں گے قومی اسمبلی کے. تو کس تناسب سے یہ کمی ہوئی ہے, کس وجہ سے ہوئی ہے, یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. دوسرا سوال, باقی صحافیوں کا بھائی میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, اپنی بات کر سکتا ہوں. میں نے ایکسپریس نیوز کے اوپر پروگرام چھوڑے ہوئے مجھے 2 ہفتے ہونے جا رہے ہیں. میرا پروگرام جمعے سے شروع ہو رہا ہے. جمعے کے بعد سے میں جواب دے ہوں کہ کیا میں عوام کے پاس جا کے مہنگائی کے حوالے سے سوال کرتا ہوں یا نہیں کرتا, وہ آپ مجھے اگلے 1 مہینے میں ضرور پوچھیے گا, اس کا میں جواب دوں گا. جی تھینک یو. شمع صاحبہ. جی السلام علیکم. کافی دیر بعد بات کرنے کا موقع ملا ہے, تو بات یہ میں وہی عمران خان صاحب کی بات کروں گی کہ ابیوز لینگویج جو وہ یوز کرتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. آئی تھنک یا تو وہ ایج ان کی زیادہ ہو چکی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا دوبارہ بچپنا لوٹ آتا ہے, تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ بچپنا لوٹ آیا ہے. تو اب وہ آہستہ آہستہ کرالنگ پہ چلے جائیں گے, چلنے سے کرالنگ پہ اور اس کے بعد بیٹھنے پہ. تو ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں فیمیل پہ بھی باتیں کر رہا ہوں, کسی بندے کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو سیاست مجھے تو وہ جس طرح بلاول زرداری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سیاست بہت گندی چیز ہے, تو مجھے تو خود یہ فیل ہونے لگ گیا کہ واقعی ہی یہ بہت گندی چیز ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب نے سیاست کو بہت زیادہ پالیٹکس کو بدنام کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ بالکل بھی آپ جو ہے سیاست پالیٹکس کے بارے میں تو بالکل آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اپنے کسی بچے کو یا کسی فیملی ممبر کو آپ اس میں دیکھنا چاہیں گے, کیونکہ آلریڈی جو سیاستدان اس وقت آ رہے ہیں جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالی اور دیکھتے آ رہے ہیں پالیٹیشینس کو, تو ہر بندہ اس وقت عمران خان صاحب نے تو ہر بندے کو چور غدار سب کچھ بنا دیا ہے, اور مذہبی لحاظ سے بھی ہر بندے کو انہوں نے بہت خراب کیا ہے. تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ نیکسٹ پاکستان کا فیوچر کیا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ نون لیگ جو ہے وہ بہتر ڈلیور کرے تاکہ ہم لوگ ہمارے جس کو لائٹلی قوم بولتے ہیں یہ لوگ سیاستدان, وہ قوم یہ ہے, کوئی بھی سیاستدان کھڑا ہوتا ہے قوم یہ, یار قوم کو بھی پوچھ لو قوم کس طرف ہے. اور خود سے ہی بیٹھ کے کوئی 8-10 ہزار کے مجمع کو آپ لوگ قوم بولنا شروع کر دیتے ہیں. 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, 22 کروڑ کے جو ہے نا ویوز لیجئے, اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا چلے گا قوم کیا ہے, قوم کیا چاہتی ہے. تو اس وقت قوم کیا چاہتی ہے, قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ بحال ہو جائے جسٹ. تو اللہ کرے نون لیگ ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو جائے. آگے جا کے جس طرح سے پہلے بھی بہت زیادہ برے حالات تھے, نواز شریف صاحب نے کور کیا تھا سارا کچھ آ کے, تو ابھی بھی جو ہے شہباز شریف صاحب نو ڈاؤٹ کہ ابھی ان کے پاس وہ اتھارٹیز نہیں ہیں. جو میں اپنے انالیسس بتا رہی ہوں کہ وہ اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس, اور جو کچھ ابھی بھی ان کی چند دن کی حکومت میں جو کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے, پی ٹی آئی نے پہلے بھی بہت کچھ کیا,
تو ابھی بھی جو وہ لوگ کر رہے ہیں ان کو کام کرنے میرا خیال نہیں دیں گے. تو اللہ کرے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائے, میری یہی دعا ہے, اور پاکستان خوشحال ہو جائے, یہ سب سے بڑی بات ہے. پچھلے 2 دنوں میں تو کافی خوشائند باتیں ہوئی ہیں, ڈالر جو نیچے آ رہا ہے, اللہ کرے کہ یہ سارا کچھ اچھا ہو جائے. تو میں شکریہ ادا کروں گی منصور صاحب کو, کافی دنوں بعد سننے کا موقع ملا ہے مجھے. تو تھینک یو ندا, زہیب, عمران اور منصور صاحب, سمانا, سب لوگوں کا جی بہت تھینک یو, ان لوگوں نے تھینک مجھے یو شمع. موقع دیا. جی جی بہت شکریہ, آپ کا کامنٹ آ گیا. عاشر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, پھر بون آپ کی طرف آئیں گے. جی عاشر صاحب. I'm sorry جی, اصل میں میرا جو منصور بھائی سے میں نے سوال پوچھا تھا, یہی پالیٹکس میں اتنی دشمنی اور اس قسم کے بیانیے کی, ہیٹریڈ والے بیانیے کی, اس پہ میرا پھر ڈسکنیکٹ میں ہو گیا تھا. اس لیے ایک صرف میرا جو انہوں نے جتنا میں جواب سن سکا, مجھے ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا اس ہیٹریڈ کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹی ہائیبرڈ تھی, اپنے آپ کو سیم پیج پہ کہتی تھی, تو کیا ان کے جو ٹرینرز ہیں جنہوں نے ان کو بیانیہ بنا کے دیا, اور یہ کوئی سیکرٹ تو ہے نہیں کہ جناب ایک مطلب جو آئی ایس پی آر کے ٹرولز اور ان کے ٹرولز اور ظاہر لیڈ بائی خان صاحب ہمسیلف, تو وہ جو نظریہ آ رہا تھا وہ فوجیانہ نظریہ تھا, ایک سولجر کا نظریہ تھا, جس کا کام یہ ہے کہ دشمن کی, اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ ایک سولجر تھاٹ ہوتی ہے, اس سولجر کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تو بالکل ٹھیک ہے, اور یہ جو تیرا مورچہ ہے نا, بس تو نے اس کو ہر قیمت پہ پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بات تیرا فلاسفی ٹھیک نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, تو آپ نے اس کو بس وہ ڈزنٹ میٹر. So if you let anybody win an argument, you are actually losing a battle or something. So they consider everything not a discussion but a war. اور ایک دوسرا ایک نارمل جو پولیٹیشین والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو اس پولیٹیکل پارٹی کے چونکہ ٹرینرز, اسپانسرز فوجی تھے, اور تو انہوں نے یہ جان بوجھ کے ہیٹریڈ کی فضا قائم کی ہے, تاکہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس میں سفر کرتی ہے, بھلے وہ پی ٹی آئی ہی ان دی اینڈ ہو, تو پولیٹیشین ہی سفر کرتا ہے, کیونکہ وہ ایڈورسری کی پالیٹکس ہے, اور ایڈورسریل پالیٹکس ہے, جس میں دوسرا شخص آپ کا دشمن ہے, وہ کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی, اس کی 7 باتیں ٹھیک اور 3 غلط نہیں ہو سکتی, اس کی تو ظاہر 100% ہی وہ دشمن ہے. کیا یہ وجہ ہے کہ ان کے ٹرینرز امبیڈڈ تھے, یہ امبیڈڈ جرنلزم تھی, اور پھر چونکہ جو میڈیا میں ہو رہا ہے, جو باقی لوگ بھی بات کر رہے تھے ابھی دوست, کہ جی میڈیا جو ہے اس میں جیسے منصور بھائی نے وہ بتایا تھا, اور وہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تو جی اس کے بعد اٹھ کے اکٹھے ناشتے کرتے ہیں اور کھانے کھاتے ہیں اور شادیوں پہ جاتے ہیں, تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا جی زندگی میں. میرا اگر آپ سے ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں نے آپ کا سر پھاڑ دینا. تو اس کو اگر میڈیا میں بھی یہ ہوا, تو انہوں نے چونکہ اب اپنے جرنلسٹ ہائر کر لیے, اور ہمیں مطلب اٹس این اوپن سیکرٹ کہ جی ایس پی آر نے لوگوں کو لیا اور ان کو ایک پرٹیکولر ٹائپ پہ لایا گیا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جرنلسٹ کبھی بھی نہیں تھے ان کو کیا وہ بن گئے. تو is it the Fauj which has actually caused this, or is it the politicians themselves? جی منصور صاحب آپ جواب دیں گے؟ نہیں میرے خیال میں جلدی سے بس اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ آئی نو آپ کے پاس کافی لمبی لسٹ ہے نیچے ریکویسٹ کی. اشرف صاحب میرے خیال میں یو کی ناٹ جسٹ بلیم ون انسٹیٹیوشن فار دس. آئی تھنک عمران خان صاحب کو اگر آپ نکال بھی دیجئے, چلیں مثال کے طور پہ آج لے لیجئے نا, آج کی اس سچویشن کو لے لیجئے, آج تو وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے نا جو خان صاحب کے پاس ہوا کرتی تھی. تو آج کیا پرابلم ہے؟ آج بھی یہ وہ اس قسم کی سیاست کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ آج وہ اس قسم کی بات کیوں بار بار, یہ شہباز گل صاحب نے ابھی جو بیان دیا کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ جو پختونخوا کے لوگ ہیں وہ اگر آپ ان کو ایک تھپڑ ماریں گے تو وہ 10 پشتوں تک جو ہے وہ اس چیز کو نہیں بھولتے, اور مطلب یہ جو لسانیت کو پروموٹ کرنے کی کوشش ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ بیکاز دس از کمنگ رائٹ فرام دا ٹاپ اینڈ دے وانٹ اٹ, دے وانٹ دس ٹو ہیپن اینڈ دے ول ناٹ کیئر.
ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے وہ ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا کرتی تھی کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک نوچ اوپر جاتے رہے and once وہ اکثر آپ نے وہ بڑی عجیب سی اگزامپل ہے ٹام اینڈ جیری کے کارٹون ہوتے تھے نا, اس کے اندر وہ ٹام جو ہے وہ چڑھتا رہتا تھا اور ایک سٹیج آتی تھی کہ وہ سیڑھی جو ختم ہوتی تھی اس سے بھی اوپر جا چکا ہوتا تھا اور پھر جا کے اس کو پتا لگتا تھا سیڑھی تو ختم ہو چکی ہے اور وہ پھر دھڑم کر کے نیچے گرتا تھا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ نوٹ کیجئے سنس دا لاسٹ 2 months ایک ایک کر کے وہ جو لیڈر ہے اس کا ایک ایک پائیدان جو ہے وہ چڑھتے جا رہے ہیں اوپر اور اس چیز کو ایسکیلیٹ کرتے جا رہے ہیں. آئی ہوپ ہی گیٹس ٹو ریئلائز کہ سیڑھی ختم کدھر ہوتی ہے جا کے. لیکن میں صرف یہ نہیں, ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لائک مائنڈیڈ لوگ ضرور تھے مختلف جگہوں کے اوپر جنہوں نے ان کے اسی نظریے کو سپورٹ ضرور کیا. لیکن ٹو ایکچولی سے دس بیکاز میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. آئی مین اف یو پک اپ ہز کرکٹنگ ڈیز, آپ اس وقت سے اٹھا کے دیکھ لیجئے, بیک ان دا 80s, بیک ان دا 90s, ان کے جو ٹیم میٹس تھے, آپ ذرا جا کے پوچھیں ان سے عمران خان صاحب کی اس وقت کیا لینگویج ہوا کرتی تھی. ماں بہن کی گالیاں نکالنا اٹ واز اے نارم ان دا ڈریسنگ روم, بڑی نارمل سی چیز تھی. اور ان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں خان صاحب کی زبان سے بہت ڈر لگتا تھا ہمیں کہ یہ کہیں بھی مٹی پلیت کر دیں گے. سو وہ دا سیم پرسن دین انٹرڈ پالیٹکس اینڈ کرتے کرتے, اور خان صاحب کو میرا خیال میں جب ان کو وہ زیادہ ان کے اندر ایگریشن تب آیا جب ان کو پتہ لگنا شروع ہوا کہ لو جی اب میرے پاس فالوئنگ بھی آ گئی ہے اور میرے پاس سوشل میڈیا بھی آ گیا. You pick up Imran Khan from 1996 to I think 2008. ہاں 1996 سے لے کے 2008 تک دیکھیں خان صاحب کے اندر کوئی ایسی بات چیت نہیں تھی, ایسی گالم گلوچ زبان وغیرہ اس طرح کی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو عدلیہ تحریک میں سارے سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لے کے ان کی کئی تصویریں, نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کی تصویریں, شہباز شریف کے ساتھ, خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کی تصویریں. He never used to believe all this. لیکن ناؤ ود دا پیسج آف ٹائم, اور جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے خاتون نے کہہ رہی تھی ایج کا بھی چکر ہے, وہ بندہ جس طرح آگے جاتا ہے, ہمارے اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے, ان کو منانا مشکل ہو جاتا ہے, مشکل سے مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب تہاڈی مہربانی مان لو تسی غلط کہہ رہے ہو, نہ کرو اس طرح, تھوڑی جی مان لو, نہیں کہاں چٹا ہے, پاویں جو مرضی ہو جائے کہاں چٹا ہی رہے گا. تو اب مجھے تو لگتا ہے خان صاحب اور ریجڈ ہوتے جا رہے ہیں, اور بھی زیادہ ریجڈ ہوتے جا رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا پیسج آف فیلیئرز اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. آپ لیٹلی ذرا پچھلے 10 دن کی ان کی باڈی لینگویج اٹھا کے دیکھیں, ہی لکس سو فرسٹریٹڈ, ہی لکس سو فرسٹریٹڈ کہ بھائی وہ اس طرح کیوں نہیں ہو رہا جو میں کہہ رہا ہوں, جو میری عادت ہے. میں بتاتا تھا چیئرمین نیب کون ہوگا, میں بتاتا تھا کس کو اٹھا کے اندر کرنا ہے, میں بتاتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. وائی ازنٹ آل دیٹ ہیپننگ ناؤ؟ اب آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے, مطلب ہم لوگ بھی انسان ہیں نا, ہمیں آج اپنے گھر سے نکال کے یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے, مجھے کہہ دیا جائے کہ جی اچھا جی وہ کوئٹہ ہے, کوئٹہ میں فلاں جگہ کے اوپر آپ نے رہنا ہے, اور میں تو اسی پہ چڑچڑا ہو جاؤں گا کہ یار میں اپنے گھر کے بیڈ پہ کیوں نہیں سو پا رہا, میرا گھر کدھر ہے, مجھے اپنے گھر کی عادت ہے, ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کی عادت ہے, ہوم سکنس ہو جاتی ہے. اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ وہ عمران خان صاحب جن کا بنی گالا گھر ہے, ان کی زندگی وہاں پہ ہے, ان کو جا کے پشاور میں رہنا پڑ رہا ہے. یہ ایک اور چڑچڑا پن لے کر آئے گا شخصیت کے اندر, اینڈ ہی از ناٹ ایون گیٹنگ دا ریزلٹس. سو آئی ہوپ کہ وہ بس وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے یہ نہ ہو جائے کہ وہ سارے پائیدان ختم ہو جائیں اور عمران خان صاحب اس سے بھی آگے چلے جائیں اور پھر جا کے پتہ لگے کہ دھڑم کر کے جو ہے وہ نیچے گر گئے. آئی ہوپ دیٹ ڈزنٹ ہیپن ٹو ہم. منصور بھائی تھوڑی سی چیز آخری 30 سیکنڈ سر 30 سیکنڈ اسی سے ریلیٹڈ, کیا یہ ہو سکتا ہے ایک سائیکولوجیکلی, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اور بہنیں زیادہ ہوں اور والدہ ہوں تو وہ مائیں بہنیں اتنا گاڈز گفٹ ٹو مین کائنڈ ٹائپ کا وہ کانسیپٹ دے دیتی ہیں کہ وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ میں واقعی گاڈز گفٹ ٹو مین کائنڈ ہوں. میں اشر صاحب اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہمیں دونوں کو اپنے والدین سے بہت کوٹ پڑتی رہی ہے, تو ہمیں تو اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. نہیں منصور بھائی, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے, ان کی ایگو جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے, اور یہی سب سے بڑی پرابلم جو ہے اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایگوسٹک ہیں. میں سب چیز جانتا ہوں, میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے, میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور میں ہی صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہے. یہ بھی انتشار کی وجہ بن رہی ہے میرے خیال سے. جی تھینک یو سو مچ امبساط بھائی. اچھا میں نے خود بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا اسی لیے کہ ہم
وہ ہاتھ کھڑا کرنے والا پروٹوکول فالو کریں. سلمان بھائی آئے ہیں ہمارے ساتھ, سلمان حسن صاحب, ویلکم ٹو دا اسپیس. بون صاحب آپ کی طرف آئیں گے, پھر فاروق صاحب کی طرف جائیں گے. اچھا جی, السلام علیکم ٹو ایوری ون. یہ کافی دیر سے میں ڈسکشن سن رہی تھی اینڈ کافی ساری باتوں سے میں اگری کرتی ہوں. تھوڑا سا میں بس اپنا تجزیہ دینا چاہتی ہوں, اور اس پہ اوپر کوئی کمنٹ یا کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی ویلکم. تو میں تو اس ساری سچویشن کو ایک ہولسٹک اپروچ کے طور پہ ہی دیکھتی ہوں. مطلب ایک سوسائٹی کا اوور آل ڈکلائن اینڈ امیچیورٹی ان دا بہیویئرز, نمبر ون. پھر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو لائک پولیٹیشینس بہت ڈسکس ہو گئے, پلس مائنسز. پھر آرمی کا جو بھی رول ہے, آف کورس وی آل نو اٹ. پھر مجھے جو بہت زیادہ جو چیز تنگ کرتی ہے, ایک تو ہماری جوڈیشری کا رول, جنہوں نے ہمیشہ امیونٹی دی ہے آنے والے جرنیلوں کو, ضیاء الحق کو امیونٹی دی, پھر پرویز مشرف کو امیونٹی دی, اور پھر ٹول بنے ہمارے پولیٹیشین اس پوائنٹ کے اوپر جس کی وجہ سے ہماری ڈیموکریسی جو ہے اس کی کنٹینیویشن نہیں ہوئی. پھر میں بات کرتی ہوں میڈیا کی. رائٹ ناؤ میڈیا جو ہے ہمارا ڈیجیٹل اینڈ سوشل, رائٹ, اینڈ دا پرنٹ کا رول کتنا ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ اب اتنا نہیں رہا. لیکن پریویسلی بیک ان دا ڈیز پرنٹ میڈیا جو تھا ہمارا, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت, حالانکہ اس وقت بھی دو پارٹیز تھیں, بڑے پرنٹ میڈیا کو چیلنجز تھے, لیکن مورل گراؤنڈس کے اوپر, ایتھیکل گراؤنڈس کے اوپر ہمارا پرنٹ میڈیا اس وقت زیادہ میچیور تھا. نہیں مل رہے ایڈز, نہیں مل رہے, پورے کالے جو آپ کے اخبارات ہیں وہ پرنٹ ہو کے آ رہے ہیں, اور کائنڈ آف ریزسٹ کرتا تھا ہمارا میڈیا پریشر کو. اب ایز اے ہول پورا کا پورا گروپ, دو گروپس تھے ہمارے پاس, جنگ گروپ تھا, نوائے وقت تھا, مطلب دو مین اخبارات تھے, اینڈ پرو اینڈ اینٹی سبھی کو پتا تھا, ٹیل تھا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ پورا کا پورا جو ایجنڈا جو ہے نا اس کو ٹو کر کے پورا میڈیا ہاؤس چل رہا ہے. یہ جو ارسپانسبل بہیویئر ہے نا, یہ بہت ہی پینفل ہے. خان صاحب کے دھرنوں کو جس طریقے سے پروپگیٹ, جو ٹول جب بن جاتا ہے نا میڈیا ٹو پروپگیٹ ایک نیریٹو, اور وہ کہاں سے وہ لیتے ہیں آرڈرز, اور یا اس سے ان کو کیا بینیفیشری ہوتا ہے, پورا میڈیا ہاؤس میں بات کر رہی ہوں, I'm not talking about an individual. تو وہ جو ورک ایتھکس ہے نا, وہ جو لیک کرتے ہیں, اور اس کے جتنے جو عام عوام جو ہوتے ہیں, جو اتنے باشعور نہیں ہوتے, معصوم بھولے بھالے لوگ, تو وہ بےچارے جو ہیں وہ پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں, اس پروپیگنڈا کے اندر. پلس یہ کہ پھر انڈیویجول بیس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹرو جرنلسٹ ہمارے پاس کتنے کم رہ گئے, اور انہوں نے انڈیویجول بیس پہ ریزسٹ کیا, چینلز چھوڑ کے وہ یوٹیوب پہ آ گئے, ان کی فالوئنگ وہاں ڈبل ہو گئی. دے نیور کیئرڈ. منصور بھائی بھی ایگزامپل ہے, بٹ دیر سو مینی ایگزامپلس جو یوٹیوب کے اوپر آ گئے, انہوں نے چینل ہاؤسز چھوڑ دیے, انہوں نے بائی نہیں کیا وہ آئیڈیا کہ ہم پورے جو میڈیا ہاؤس ان کو بولے گا ہم اس آئیڈیا کو لے کے چلیں گے فار دیئر پرسنل گینس. تو یہ جو پولرائزیشن آف ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے نا, یہ بڑے ہی پینفل ہے کہ ایک گھر کے اندر جیو چل رہا ہے اور ایک گھر کے اندر ARY چل رہا ہے, پورا چینل, اینڈ دے آر سو شیور اباؤٹ کہ یہ جس چینل پہ جتنے بھی اینکر پرسنز آئیں گے, اینکر پرسن زیادہ ہیں, جرنلسٹ کم ہے, تو جتنے بھی آئیں گے نا وہ ہمارا جو ہے نا ویو پوائنٹ جو ہے, ہمیں بڑی دل کو تسلی ہوگی. اور جتنے بھی جو اس وقت رپورٹنگ جو ہو رہی ہے, اٹس آل پرو, تو لیٹس موو ٹو دس چینل. تو یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اس چیز کو جو ہے نا بریک ہونا چاہیے. دیٹ از مائی بیسیکلی لٹل کامنٹس. تھینک یو سو مچ میں صرف فاروق صاحب. جی جی میں صرف پہ ایک چیز کا صرف میں کامنٹ کروں گا. آئی تھنک یو میڈ میں جسٹ کوئکلی آپ کی بات میں کافی حد تک میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو صرف ایک بات کہہ دوں کہ it is not always necessary that a good journalist can be a good anchor or a good anchor can be a good journalist. دونوں ہی نہیں possible. یہ میں آپ کو دونوں کے بارے میں بتا دوں. I've seen some very good journalists but they're very bad anchors. Agreed. I totally agree. Yeah. And I've seen some very good anchors who are pretty bad journalists. ٹھیک ہے, لیکن اس میں میرا خیال میں جو قصور ہے, جو میں سمجھتا ہوں, وہ میڈیا ہاؤسز کا قصور ہے کہ ان کے پاس سلیکشن کا ایکچولی کوئی پراپر کرائٹیریا نہیں ہے. وین دے ہیو ٹو چوز اینکرز, اینڈ بی اٹ نیوز اینکرز, بی اٹ پروگرام اینکرز, تو ان کو ایک تھورو پروسیس کے تھرو اسکروٹنائز نہیں کیا جاتا, ان کے تھاٹ پروسیسز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. یہ سلمان حیدر صاحب میرے ساتھ یہاں پہ ہیں, میں خود بھی, ہم دونوں جیو میں رہ چکے ہیں. آئی ایم پریٹی شیور سلمان صاحب کے بارے میں
سوری آئی ایم سوری سلمان بھائی سوری, بڑی معذرت, میں نے جتیاں نہ مارنا, تاڑی مہربانی. سلمان حسن صاحب ہیں اور میں ہوں, ہم دونوں جیو میں کام کر چکے ہیں. ہم دونوں سے سلمان بھائی جو تھے, یہ سلمان بھائی آئی تھنک یو ور ان ایچ آر رائٹ, جیو کے ایچ آر میں تھے نا آپ؟ یا ایگزیکٹلی ایچ آر اینڈ ایڈمن بیسکلی 1 سال کے لیے میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا بیسکلی جیو میں جب اسٹارٹ کیا تو تھا. سلمان بھائی نے جب وہاں سے اس کے بعد وہ یہ مطلب اس کی طرف اینکرنگ کی طرف آئے, اور میں سپورٹس کے لیے جیو کے اندر ہائر ہوا تھا, اور اس کے بعد وہاں سے میں خبریں پڑھنے کی طرف آیا. لیکن اب میرے ساتھ تو کم از کم نہیں ہوا, میں سلمان بھائی کا مجھے نہیں پتا, میرے ساتھ تو کم از کم کوئی ایسا سوال نہیں کیا گیا کہ بھائی آپ یہ بتائیے آپ کے ایکسٹریمزم کے حوالے سے کیا ویوز ہیں, آپ کے ریلیجس ویوز کیا ہیں, آپ کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں, آپ کا ورلڈ ہسٹری کے بارے میں کیا خیال ہے, کمیونزم کے بارے میں کیا خیال ہے, ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان یہ جو 14 اگست اور 15 اگست کو جو کچھ ہوا تھا 1947 میں, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے. آپ یہ بتائیے کہ 1857 میں جو کچھ ہوا تھا وہ کس کا قصور تھا. یہ کسی قسم کا, یہ بیسکلی ایک پرسنالٹی ایویلویشن ہے ایک بندے کی, ٹھیک ہے. وہ توہین رسالت کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں, پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے حوالے سے کیا رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس کیا چیز ہوتی ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے. آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے, ہر بندہ اندر آئی جا رہا ہے, اس میں سے کوئی کلک ہو جائے گا, کوئی نہیں ہوگا, کوئی اس میں سے بلیک شیپ کلک ہو گئی اور وہ اوپر چلی گئی, تو بس آپ سوچیں کہ جب آپ نے اس کے ہاتھ میں مائک دے دیا, اس کے ہاتھ میں آپ نے مائک پکڑا دیا, تو وہ کیا انی مچائے گا اس ملک کے اندر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سو ہم جیسے بھی ہیں, میں ہوں, شاہ زیب ہے, صابر شاکر ہوں, سمیع ابراہیم ہوں, عمران ریاض خان ہوں, ارشد شریف ہوں, یہ سب کے سب بغیر ایسے کسی پروسیس کو چیک کرتے ہوئے, بغیر اس پروسیس میں سے فلٹر ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوئے. اب آپ ہمیں برداشت کریں یا پھر ہارن دے کے پاس کریں, بس یہ دونوں میں سے آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کو ہمارے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا. میں خود اس بات کا, میں ایک اینکر ہوں, میں خود اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ there is no process, there should be a process. ہم سے آپ یقین کیجئے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 6 سال کا بچہ آپ نے اسکول میں ایڈمٹ کروانا ہونا, تو اس کا زیادہ اسٹرانگ ٹیسٹ ہوتا ہے 6 سال کے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے. لیکن پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن چینلز کے اندر اینکر بنانے کے لیے ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. وہ آ کے دیکھتے ہیں آپ کا تلفظ کیسا ہے, آپ کی آواز کیسی ہے, آپ کی شکل کیسی ہے, آپ کیا اسکرین کے اوپر جچتے ہیں یا نہیں جچتے, ٹھیک ہے, اور کیا آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایکچولی آپ ٹی وی پہ بیٹھ سکتے ہیں. آ گیا, چل میرا بیٹا شروع ہو جا, بس دیٹس اٹ. سو آپ کے جو اعتراضات ہیں میرے خیال میں کافی ٹھیک ہیں. اچھا منصور صاحب, ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کروں گی. یہ تو آپ صرف اینکرز کی, جرنلسٹ کی بات کریں ہیں, بہت سارے اور لوگ بھی بہت سی ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز کے اندر ہمارے اداروں میں, ہماری ریاستی اداروں میں موجود ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں, یہ جو عاشر صاحب کا سوال تھا اس کا بھی ایک جواب ہے کہ جب آپ پھر وہ مائک دے دیں گے اور وہ انفلوئنس دے دیں گے اور اس پیڈسٹل پر لے آئیں گے کہ آپ اوپینین میکر بن جائیں گے, اور آپ کے اپنے اوپینینز کو کبھی کسی نے کوسچن نہیں کیا ہوگا, کسی اسکرین سے نہیں گزارا ہوگا, تو پھر آپ معاشرے کا کیا حال کریں گے. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا المیہ اور یہ بہت بڑا وہ جو محرکات جن کا وہ ذکر کر رہے تھے, یہ سب سے بڑا ایک. اور آپ یہ دیکھیے کہ فین فالوئنگ بھی اسی وجہ سے اس ایٹیٹیوڈ کی بہت زیادہ ہے. جو ہم خان صاحب کے ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں, میرے اور آپ جیسے لوگ, سوچنے والے لوگ, ہم سوال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ رویہ غلط ہے, لیکن جس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ رویہ غلط ہے, جس کا اپنا بھی اس رویے کے بارے میں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ بگٹڈ بھی ہے, وہ ریسسٹ بھی ہے, وہ اس کا مذہب کے حوالے سے بھی وہی خیال ہے, وہ میزوجنسٹ بھی ہے, تو وہ اس کو ہیومن رائٹس کا نہیں پتا, اس کو تاریخ کا نہیں پتا, اس کی کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے ٹورڈز معاشرے کے اندر کون سے گروپس مارجنلائزڈ ہیں, تو پھر وہ کیا کرے گا, پھر وہ یہی ہوگا جو آپ کے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ ایمپلیفائی ہو گئی ہے سوچ. ہم جائیں گے خان صاحب کی طرف. جی خان صاحب. ہاں تھینک یو ندا. میں ایک بات ایڈ کرنی ہے, ایک منٹ سر, ایک چیز میں نے ایڈ کرنی ہے. میں ایک واقعہ ذرا یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں. سلمان حسن صاحب بھی جو ہے اس بندے کو جانتے ہیں. میں ایک چینل میں کام کرتا تھا, اس چینل سے میں نے ریزائن کیا, اور خدا کے لیے میرا پچھلا چینل نہیں ہے, اے نہ سمجھنا کہ میں پچھلے چینل کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ایک اور چینل کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں سے میں نے ریزائن کیا, تو اس چینل کے اونر نے آخری دن جب میں چھوڑ کے جا رہا تھا تو مجھے بلایا. انہوں نے مجھے پہلے تو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ میں نہ جاؤں. میں جس چینل میں جا رہا تھا وہاں پہ جو میرا سیلری پیکج تھا انہوں نے اس کو بھی میچ کر دیا.
ان کی کوشش تھی کہ میں نہ جو میں نے کہا جی میں ونس آئی ہیو گیون مائی ورڈ آئی ول نیور ٹیک اٹ بیک. تو میں اگلے چینل کو کمٹ کر چکا ہوں, آئی ول ناٹ اسٹاپ نو میٹر. آپ میری اب سیلری انکریز اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں میں تب بھی نہیں رکوں گا. آئی ہیو گیون مائی ورڈ, میں نہیں رکا. انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے, اب یہ بتائیے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ, کیونکہ اب جا رہے ہیں, جس سے ہمارا چینل امپروو کر جائے. آپ کو پتا ہے میں نے ان کو کیا بات کہی؟ اٹ واز ناٹ اباؤٹ می, اٹ واز ناٹ اباؤٹ دا چینل یا ان کی اسکرین کیسی ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے ایک صاحب کے بارے میں انہیں بتایا. میں نے کہا جی آپ کیا یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارے یہاں کام کرتا ہے, یہ فیمیل اینکرز کو جب انہوں نے چھٹی لینی ہوتی ہے نا تو ان کو بلا کے کہتا ہے کہ تم میرے پاس بیٹھو اور میرے ساتھ 15 منٹ باتیں کرو پہلے بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اور اس بندے کی عمر ان لڑکیوں کے باپ کے برابر ہے, باپ کے برابر. اور تم میرے ساتھ پہلے 15 منٹ بیٹھو اور میرے ساتھ گپے مارو. اور وہ بیسکلی وہ بندہ صرف اور صرف اپنی ایک بےہودہ قسم کی ٹھڑک جاڑ رہا ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اور وہ لڑکیاں ہماری کالیگس تھیں, وہ آ کے ہمیں بتاتی تھیں یہ بات کہ جی یہ دیکھیں یہ کتنا گھٹیا انسان ہے اور ہمارے باپ کی عمر کا ہے لیکن یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. میں نے کہا, میں نے اس بندے کا نام بتایا انہیں. میں نے کہا جی کہ یہ بندہ آپ کے چینل کا بیڑا غرق کر رہا ہے. This person is nothing less than a swine. He should be immediately removed. تو میری حیرانگی اس بات کے اوپر تھی کہ چینل کے مالک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. He did not have any clue about it. خیر میں تو اپنی بات کہہ کے چلا گیا. اب ظاہری بات ہے میں نے ان لڑکیوں کو بتائی یہ بات کہ میں نے یہ ایشو اس چینل کے مالک کو بتا دیا. 15 دن گزرے, 20 دن گزرے, 25 دن گزرے, مجھے یہ بات پتہ لگی کہ وہ بندہ صرف اس پوسٹ سے ہٹایا گیا اور اس کو ایک اور ذمہ داری دے دی گئی جہاں پہ اس کا لڑکیوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو. That person is still working in the channel even right now. یہ میں آپ کو بہت سال پرانی بات بتا رہا ہوں. That person is still working in that channel. The owner of the channel knows it. I have told him. میں نے اس کو یہاں تک کہا کہ آپ ان لڑکیوں کو بلا کے گواہی لے لیجیے بے شک, because those girls are scared کہ ہم اس بندے کا نام نہیں لیں گے, بندہ بہت سینئر پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن کچھ نہیں ہوا. آج بھی وہ بندہ وہیں پہ ہے. سلمان بھائی اچھی طرح جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو دس از دا filth that we have to encounter every day. We try our best to expose these idiots, but obviously everything is not in our hand. لیکن انشاءاللہ ہم چاہے تھوڑا ہی کریں, کتنا ہی کریں, لیکن کوشش کریں گے کہ we will try to make a difference. جی تھینک یو منصور صاحب. اچھا میں ایک اور چھوٹی سی بات, آئی ایم سو سوری خان صاحب, مجھے پتا ہے آپ کی طرف ہم نے آنا ہے. یہ جو آپ نے بات کی اس کے اوپر ہمیں ایک اور اسپیس کرنی پڑے گی, بلکہ ملٹیپل سیریز آف اسپیسز کرنی چاہیے. یہ جو سیکشل ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے, اس کے حوالے سے قوانین آنے کے باوجود بھی ملٹیپل, کیونکہ میرا بہت زیادہ کام ہے اور ظاہر ہے کہ پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہم کرتے ہیں جب سے ورک پلیس میں آئے ہیں, تو قوانین کے باوجود بھی یہ جو بات آپ نے کہی یہ تو میرے حساب سے ایک بہت پازیٹیو رویہ تھا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی خاتون کمپلین کرتی ہے تو خاتون نوکری سے ہاتھ دھوتی ہے, خاتون کی بدنامی ہوتی ہے, خاتون پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے, خاتون کو برا کہا جاتا ہے, خاتون کی کردار کشی ہوتی ہے, اور پورا سسٹم مل کے سپورٹ کرتا ہے اس پرپیٹیٹر کو, پورا سسٹم مل کے کور ڈالتا ہے اس شخص کو. آپ کی تو سلوٹ ہے آپ جیسے لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے جو بات کرتے, جو آواز اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے بھی خلاف جو پوزیشن آف پاورز میں بیٹھے ہیں اور اس کو مس یوز کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے پرپیٹیٹر والا بیہیویئر رکھتے ہیں. مگر ہم نے تو یہ دیکھا ہے انفارچونیٹلی, دس از سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, آئی ایم سوری, آئی ایم گیٹنگ کیریڈ اوے, بٹ دس از واٹ وی ہیو ایکسپیرینس. تو ہمیں تو آپ جیسے لوگ, آپ جیسی آوازیں چاہیے بہت زیادہ تعداد میں, تاکہ ایٹ لیسٹ کوئی پوائنٹ آؤٹ تو کرے. ہم تو اس فرسٹ اسٹیپ پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ لڑکیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, ان کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. جی خان صاحب. ہاں تھینک یو ویری مچ ندا, یور پوائنٹ از ویری ویلڈ. میں منصور سے ایک 2 کویسچن کرنا چاہوں گا. کائنڈلی ذرا مجھے تحمل سے سنیے جس طرح میں نے سنا آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ جب خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کر لی اور مطلب یہ کہ ان کی پاپولیرٹی بھی گر گئی تھی, تو پھر ان کو مطلب یہ کہ ہٹانے کا اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کا پی ڈی ایم کو کیا شوق چڑھا ہے کہ جب اتنی مہنگائی نہ ان سے کنٹرول کیا جا رہے تو پھر دوبارہ کیا مطلب یہ کہ ہم
اسپیشلی پٹھانوں کو جتنے سارے لوگ ہیں تو ایک تو پورے ملک کا ہمیں فیس کرنا پڑے گا اور دوبارہ پھر خان صاحب کو فیس کرنا پڑے گا. ایک اس حوالے سے منصور بھائی پلیز کہ پی ڈی ایم کو کیا شوق چڑھا تھا سولی پہ چڑھنے کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اسرائیل کو یو اے ای، ایجپٹ، ٹرکی، جارڈن یہ سارے ریکگنائز کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کو کیا پڑی ہے کہ مفت میں پنگا لینے کی کہ یار یہ کرو اور وہ کرو. ہم نے کیا مطلب یہ کہ پورے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اپنا ملک سنبھالا نہیں جاتا ہم سے اور ہم چلے ہیں کبھی مطلب یہ کہ فلسطین کے ایشو میں ٹانگ اڑانے کے لیے، کبھی اس میں. تو کائنڈلی اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا پلیز منصور بھائی. خان صاحب بہت شکریہ. میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ویسے تو کئی دفعہ اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے. پی ڈی ایم کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایسی سچویشن کریٹ کر دینی تھی کہ ہم سب کو اٹھا کے اندر بند کر دینا تھا. ہمارے اوپر اس قسم کے انہوں نے مقدمے ایسے ڈال دیے ہوئے تھے کہ ہم سب کو اندر بند کر دینا تھا. دوسری بات یہ اصل مسئلہ 29 نومبر کا ہے کہ جی نیا آرمی چیف جو ہے وہ عمران خان صاحب لگانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اپنی مرضی کا جب لگائیں گے تو ان کے چند پسندیدہ لوگ ہیں. عمران خان صاحب البتہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے یا شہباز شریف اور ان لوگوں کے ذہن میں یہی بات تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دونوں چیزوں کو وے کیا کہ کیا ہم انتظار کریں یا پھر اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم اس کو ٹیک اوور کریں. تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ جی ٹیک اوور کرنا جو ہے بہتر ہے، اور ہم حالات کو جو ہے اگلے سال سوا سال کے اندر بہتر کر لیں گے. ایک انہوں نے آپ سمجھ لیجئے کہ جوا کھیلا ہے. اب یہ جوا ان کے لیے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا. نورین حیدر صاحبہ اس کے اوپر میرے خیال میں کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. نورین صاحبہ پلیز گو ہیڈ. نہیں، with the permission of the host, of course. تھینک یو. میں اس بات پہ تو منصور نے بڑا سیر حاصل تبصرہ کر دیا اور ساری باتیں کلیئر کی. اینڈ آف کورس آئی آلسو نو کہ ہی ہیز بین ویری ایکٹیو ان speaking out against this harassments and other things at workplaces. لیکن ظاہر ہے کہ بڑی ایک لمیٹڈ سا اسکوپ ہے جس میں آپ نے آپریٹ کرنا ہے، اپنی نوکری کو بھی دیکھنا ہے، اپنی لمیٹیشنس کو بھی دیکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. سو اس کے اوپر بہت میں جو کامنٹ کرنا چاہتی تھی وہ ایکچولی جن صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں اپنی کیا پڑی ہے اور ہمیں اپنی سوچنا چاہیے اور فلسطین کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اور ہمیں اسرائیل کو وہ کر لینا چاہیے کیونکہ یو اے ای اور باقی ملک یہ کر چکے ہیں. تو میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہوں اور میں نے پہلے بھی ایک دو اسپیسز میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کو یہ آپ استدلال لیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی کیا پڑی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دوسروں کو آپ کی کیا پڑی ہے. پھر آپ بھی اس چیز کو ریئلائز کریں کہ in the Committee of Nations no country is important for an unlimited time. ہر ایک کے